قرآن کریم کے 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کو بیان کیا ہے، قسم کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ ہم جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام لے کر، اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں، تو اس قسم کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے کیا مسائل ہیں، اگر وہ جھوٹی ہو جائے تو اس پر کیا وعیدیں ہیں، قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ حدیثوں میں اور بھی تفصیلات آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ یہاں سمجھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر ہم جو قسمیں کھاتے ہیں وہ 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ ایک تو بات بات پہ قسم کھانے والے، بغیر ارادہ بغیر سوچے سمجھے قسم کھانے والے لوگ ہوتے، اللہ کی قسم اللہ کی قسم، ہر بات پہ اللہ کی قسم۔ عربوں میں بھی یہ رواج اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھا اور ابھی بھی ہے، بات پہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اس کو یمین لغو کہا گیا، یعنی ایسے ہی لغو کی قسم ہے، یہ کوئی سیریسلی کھائی جانے والی قسم نہیں ہے۔ تو بات پہ اللہ کی جو قسم کھائی جاتی، تو جو بغیر ارادے کے کہ آدمی کا تکیہ کلام بن گیا، ہر بات پہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تو ایسی جو قسمیں ہیں یہ قسمیں شریعت میں بھی سیریس نہیں لی جاتی، یہ قسم کاؤنٹ نہیں ہوتی، اس بارے میں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی قسمیں کھانے سے احتراز کرنا، بات پہ چھوٹی موٹی بات پہ بھی بار بار اللہ کا نام استعمال کرنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ اب قسم کی اور 2 قسمیں ہیں۔ وہ 2 قسمیں ایسی ہیں جس میں ہم سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر وانٹیڈلی قسم کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے منہ سے نکل گئی عادت پڑی ہوئی، وانٹیڈلی کھاتے ہیں۔ اب اس کی یہ 2 ٹائپ کی ہیں، یا تو وہ پاسٹ کے پچھلے زمانے کی کسی بات پہ ہم کھائیں، اللہ کی قسم میں نے کسی دن نماز نہیں چھوڑی، تو یہ پاسٹ کے بارے میں ہم قسم کھا رہے ہیں، یا پھر فیوچر کے بارے میں کھائیں اللہ کی قسم میں وہ کام کروں گا، تو یہ 2 الگ الگ قسمیں ہیں، شریعت میں ان کے احکام بھی الگ ہیں۔ اگر ہم پہلی بات پہ قسم کھا رہے ہیں، دونوں بھی صورتوں میں پاسٹ کے بارے میں کھائیے یا فیوچر کے بارے میں کھائیے، ضرورت کے وقت قسم کھائیے، بغیر ضرورت کے اللہ کا نام استعمال مت کیجیے۔ بہت ضرورت ہے، آپ کی بات کو پختہ کرنا ہے تو ایسے ٹائم پہ کھانے کی اجازت ہے، اور اس میں بھی اگر جھوٹی نکل جائے تو بڑی وعید ہے۔ اگر پاسٹ کی پرانی بات پہ کسی جھوٹی بات پہ اگر ہم قسم کھا لیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسے شرک کرنا، جیسے کسی کا قتل کرنا، جیسے جھوٹی گواہی جا کر کے کورٹ میں دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا یمین غموس، یعنی پچھلی بات پر جھوٹی بات پہ قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ جب تک اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کریں گے ہمارا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم فیوچر کے بارے میں کھائی جانے والی قسم، اس کے بارے میں ہے کہ اگر یہ قسم جھوٹی نکل جائے، جس چیز کو ہم نے قسم کھا کر کے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے اللہ کی قسم، اور وہ کام ہم نہیں کر سکے، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ وہ جرمانہ ادا کرے گا، وہ توبہ بھی کرے گا، جرمانہ ادا کرے گا، اور جرمانہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو، 10 غربا کو، 10 محتاج لوگوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ اور کیسا کھانا کھلائے گا؟ جو عام طور پہ وہ کھانا کھاتا ہے اپنے گھر میں، ایوریج درجے کا کھانا، تو وہ ایسا کھانا ان کو کھلائے گا۔ اگر کھانا نہیں کھلائے تو کم سے کم وہ 10 مسکینوں کو کپڑے، ان کے کپڑوں کا انتظام کرے گا، جو کپڑے وہ عام طور پہ پہنتا ہے تو وہ اس ایوریج کوالٹی کے کپڑے ان کو پہنائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، مالی اعتبار سے بہت تنگ دست ہے، یہ خود ہی مالی اعتبار سے پریشان ہے، تو شریعت نے کہا کہ 3 غلاموں کو 3 دن مسلسل روزہ رکھنا، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، کہ اگر مالی جرمانہ ادا کرنے کی سکت نہیں ہے، نہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، نہ کپڑے پہنانے کی طاقت ہے، یہ خود محتاج ہے، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ 3 دن روزہ رکھنا ہے مسلسل۔ یہ ہے فیوچر کے بارے میں اگر جھوٹی قسم کھائیں گے تو اس کا جرمانہ۔ اب آخر میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قسم ضرورت کے وقت ہی کھانا چاہیے۔ اللہ کا نام ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی ذات بڑی، اللہ کی عظمت بڑی، ہم استعمال کریں تو ضرورت کے وقت بہت زیادہ مجبوری ہو تب استعمال کریں، اور اس کے علاوہ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سواری میں جا رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، قافلہ جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنے کسی بات پر انہوں نے اپنے والد کی قسم کھائی، اپنے ابا کی قسم کھائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عمر، قسم اگر کھانا ہے تو قسم اصل میں کھائی جاتی
کسی بڑے آدمی کی، تاکہ اپنی بات کو مضبوط بنایا جائے، اپنی بات کو پاورفل بنایا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تھا کہ عمر قسم تو صرف اللہ کی کھائی جائے گی، کیونکہ قسم بڑائی کے لیے کھائی جاتی، اور ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں، ساری کبریائیاں وہ اللہ کے لیے۔ تو اس سے اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جب بھی قسم کھائیں اللہ کی کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔